الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کے مزاج ٹھیک؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ حضرت جی، آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور یہ سوالات ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید لوگ عام پروگرامز کے اندر یا جو روٹین کے پروگرامز ہیں اس میں کرتے ہوئے یا تو گھبراتے ہیں یا پھر ان پروگرامز کے اندر یہ سوالات شامل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں فوراً فتوے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ سوال کرنے والا جو ہے یہ کافر ہے۔ حضرت جی، سوال ہے طفیل احمد ہے کراچی سے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا۔ کہتے ہیں ہر مذہب ہی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے رب کو خوش رکھنے کی تلقین کرتا ہے، پھر ایک ایسا شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کیوں کر پرکھے کہ سچا دین تو صرف اسلامی ہے؟ بالکل اسی طرح مختلف فرقوں میں بٹے لوگ اپنے اپنے فرقے کو درست سمجھتے ہیں، ایسے میں درست فرقے کی پہچان کیسے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ کا سوال سن کر میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، خوشی ہوئی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو پوچھی بھی جانی چاہیے اور جو زیادہ زیر بحث آنا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ کو ماننا عقل کی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جب آپ اس تخلیق کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، جی یہ چیز کا درخت کہاں سے آیا، جی اس کا بیج مٹی میں دبویا تھا، پھر اسے پانی ملا، غذا ملی، یہ پانی اور اس کی غذا کہاں سے آئی؟ جی اللہ نے بنائی۔ اللہ کون ہے؟ اسے کس نے بنایا؟ تو وہاں جا کر رکنا پڑتا ہے دماغ کو۔ بالکل ایسی ہے، کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن وہ ایک ہستی ایسی ماننی پڑتی ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو بناتی۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ مانے تو پھر یہ تسلسل ختم ہی نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ لہذا عقلاً عاجز آ کر اللہ کو ماننا اور بات ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات کو ویسا ماننا جیسا وہ ہے، اس کے لیے نبی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں 5 سال 4 سال 6 سال کی عمر میں، تو اسے یہ یاد کرائیں کہ میں اس اللہ کو ویسا ہی مانتا ہوں جس اللہ کو حضرت محمد الرسول اللہ عبداللہ کے فرزند جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ اللہ کو تو ایسا ماننا چاہیے جیسا وہ ہے، جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں، جیسی اس کی شان ہے۔ اب یہ عقل کا کام نہیں۔ اگر عقل کا ہوتا تو فلاسفہ نے اس کا جواب دے دیا ہوتا، عقل کا ہوتا تو اہل علم نے، ادیبوں نے، مورخوں نے، وہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، یعنی یہ تو وہ ہستی بتا سکتی ہے جسے اللہ کا وہ قرب حاصل ہو، یا جسے اللہ خود بتائے، یا جس نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اتنا جانتا ہو، اور اتنا جاننا یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ لہذا اللہ کو ویسا ماننا ضروری ہے جیسا وہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات ہو گئی ایمان کی۔
اب اگر کوئی ویسا نہیں مانتا تو از خود وہ اپنے کو سچا کہتا رہے. تو بت پرست بھی کہتے ہیں میں سچا ہوں، تو ستارہ پرست بھی، آتش پرست بھی، ابلیس کی پوجا کرنے والے بھی ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. صحیح. تو یہ کہنے سے سچا نہیں ہوتا. رہا سوال کا یہ حصہ کہ بندہ کیسے تلاش کرے. اب وہ غیر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیسے؟ میں تو سمجھتا ہوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تلاش انہیں بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک موروثی عقیدہ ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہوتی جو آپ تحقیق کر کے فیصلہ کر کے متعین کرتے ہیں، اس میں جو قوت اس میں ہوتی ہے. اچھا حضرت جی، یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء اکرام اس بات سے روک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ تحقیق میں پڑھو گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. وہ اس لیے روک دیتے ہیں کہ ہم سے ہی پوچھتے رہو، ہمارے محتاج رہو. صحیح. دین یہ نہیں ہے کہ آپ میرے محتاج ہو جائیں، دین یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ سے آشنائی پیدا کریں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں آ جاتی اور لوگوں سے کہتی کہ تم میں تو اہلیت نہیں ہے کہ تم اللہ سے کلام کر سکو، تم باتیں مجھ سے کرو، میں تمہاری باتیں اللہ کو پہنچاؤں گا. بات بنتی تھی. بالکل صحیح. لیکن آپ نے فرمایا یہ ہر بندے کا تعلق براہ راست اللہ سے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو آئے اسے اللہ کے روبرو کر. سبحان اللہ. لہذا جو آیا اس نے سجدہ براہ راست اللہ کو کر کے اپنی گزارشات براہ راست اللہ سے پیش کی. تو دین یہ ہے کہ بندے کو اتنا بتایا جائے کہ از خود وہ اپنی ذمہ داری پر اپنے اللہ کے حضور پیش ہو. اس سے روکنا تو زیادہ. اچھا، اس میں اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے ہمیں دیگر مذاہب کو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا اور چل پڑتے ہیں دوسرے کے مذہب. گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا، کیا ایک ہی دکان ہو کپڑے کی، ایک ہی آٹے دال کی، ایک ہی مرغی گوشت کی، تو وہ زیادہ اچھا ہے یا بے شمار ہوں؟ تو صحیح ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بازار اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں بہت سی دکانیں، ہمارے پاس چوائس ہے، بالکل ورائٹی ہے دکانوں پر، ہمارے پاس چوائس ہے. ہم پھر کے اپنے لیے کپڑا پسند کرتے ہیں، جوتا پسند کرتے ہیں، دیر پا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ہماری رینج میں بھی ہو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو مذہب کے معاملے میں اگر بہت سی دکانیں بن گئی تو اس میں گھبرانے کی آواز ہے. بالکل صحیح. بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کس انداز سے پہنچتے ہیں. زبردست. اور اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ کہاں تک پہنچتی ہیں اور کس انداز سے پہنچتی ہیں، اور کون ان میں سے بہترین ہے. اپنے لیے بہترین چن لینا چاہیے. اور یقیناً کہ جب تحقیق کر کے یہ پتہ چلے گا کہ رب کی ذات موجود ہے تو پھر اس پہ ایمان لانا، اس کا درجہ ہی کافر نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو بھی سنے سنائے ایمان کی بجائے خود تحقیق کر کے ایمان لانا چاہیے. وہ ایمان اسے اعمال پہ مجبور کرے. سنا سنایا ایمان اعمال پہ مجبور نہیں کرتا. سنی سنائی بات سنی سنائی ہوتی ہے، پھر وہی ہوگا کہ دکھاوا زیادہ ہوگا اور حقیقت کا پہلو کم ہوگا. طارق محمود قریشی منور کالونی سرگودا سے یہ کہتے ہیں جی ایک عام اصطلاح ہے کہ جادو برحق ہے. لفظ برحق سے کیا مراد ہے، اور کیا واقعی جادو ایسا ہی ہے، برحق ہے؟ جادو باطل ہے. جادو باطل ہے. باطل ہے، کفر ہے، کبھی کفر ہے، کبھی بدترین گناہ ہے. صحیح. اگر جادو میں ایسے کلمات شامل ہوں جو کفریہ ہوں تو جادو کفر ہو جاتا ہے. صحیح. ورنہ جادو کسی کی بھلائی کے لیے تو ہوتا ہے، ایذاء کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حرام ہے. اب یہ برحق کہنے والوں نے ایک بات گھڑ لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اس لیے جادو برحق ہے. بھی حضور کو جس چیز سے ایذاء دے گی وہ برحق ہے، یہ باطل ہے. صحیح. بالکل صحیح. یہ تو الٹی بات ہے. یہ تو بالکل الٹی بات ہے. اچھا، اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، آپ کے سر مبارک کے منہ مبارک لے کر کسی کنگھی میں الجھا کر اس پر گریں لگا کر ایک اندھے کنویں میں اس نے پھینک، اس سے ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بگڑا کچھ نہیں، لیکن سر میں گرانی محسوس فرمائی آپ. صحیح. اللہ کریم کی طرف سے آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں یہ نازل ہوئیں.
ان میں 11 آیتیں ہیں، اس نے 11 گرے لگائی ہوئی تھی۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی آگاہ فرما دیا اللہ کریم نے کہ اس طرح کنگھی ہے، اس میں بال ہیں، گرہ لگی ہوئی ہیں اور فلاں کنویں میں ہے۔ صحیح۔ آپ نے ایک خادم کو حکم دیا، وہ صحابی گئے کنویں میں اترے، وہ کنگھی لے آئے۔ اب بالوں کی گرہ لگی ہوئی کھولنا، بال کو گرہ دے دیں تو کھلتی نہیں۔ بہت مشکل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کنگھی آئی، آپ ایک ایک آیت تلاوت فرماتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، سبحان اللہ۔ الناس پر ساری گرہیں کھل گئیں اور جادو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیوں ہوا؟ یہ تھا تعلیم امت کے لیے۔ صحیح صحیح۔ جادو کی حقیقت بھی کھل گئی، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب گولی ماریں تو بندہ مر جاتا ہے، آپ کہیں گے گولی برحق ہے؟ بالکل نہیں، ظاہر ہے اس سے تو ایسا پہنچا۔ وہی حال جادو کا ہے نا، آپ کسی پر فائر کرتے یہ ہیں، ایک ایسا غلط جملہ ہے جو اسے نقصان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ برحق ہے۔ برحق نہیں ہے، برحق جادو کا توڑ ہے، صحیح۔ برحق قرآن کریم ہے۔ اگر مسلمان ہر نماز کے ساتھ یہ معوذتین پڑھ لے، اتنا نہیں کر سکتا تو سوتے وقت پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے ایک دفعہ دوہرا لے تو جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جہاں اللہ کا کلام اور عبادت ہے اور نہیں کر سکتا تو 2 سنتوں میں دونوں معوذتین، ایک سورت ایک سنت میں پڑھ لے، رکعت میں دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار پڑھ لے، زیادہ بار پڑھ، جتنا زیادہ بار پڑھے اتنا زیادہ ثواب بھی ہے، اتنا زیادہ تحفظ بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے جو علاج بتایا یہ برحق ہے اور جادو باطل ہے، اور یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ ناظرین، آپ اس پہ عمل کریں تو بہت سارے جعلی پیروں سے، جعلی نجومیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت جی حکیم محمد اشفاق منڈی بہاؤالدین سے یہ لکھتے ہیں، شیخ سے حصول فیض کی اساس کیا ہے، اور کیا انبیاء اکرام سے حصول فیض کے لیے بھی یہی اساس تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جو صحابہ نے کر کے دکھائی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، وہ ادھر ہی تھے تو بیٹا فوت ہو گیا، ننا بچہ تھا، اسے کوئی ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کیا ہوا۔ اب ان کی اہلیہ نے بچے کو بستر پہ لٹا کے چادر وادر ڈال دی، شام کا وقت تھا، اگلے دن دعوت تھی، تو رات کو وہ آئے نہیں بتایا۔ میاں بڑی بیوی بڑے خوش و خرم رات بسر کی، صبح نہا دھو کر دعوت کے لیے چلے گئے، انہوں نے دعوت بنائی تو پوری دعوت کھلانے کے بعد، فارغ کرنے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ بچہ رات فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اطاعت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں کون کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ حضور بے مزہ نہ ہو، دعوت خراب نہ ہو حضور کی۔ کیا لوگ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، حکم ماننا، رکوع سجود کرنا، جہاد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ جذبات تک کو قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے جذبات کے جو کنٹرول سے ہی باہر ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوشی خوشی اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اس دور میں ماں نے، خاتون نے، ماں نے میاں کو نہیں بتایا اللہ اکبر کہ پریشان ہوگا، تو آپ صحابہ کی اطاعت کا تو ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو ایک قلبی نسبت ہو جاتی ہے، آپ اس جیسے ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کسی چور کی اطاعت کر لیں، اگلے سال آپ بھی کامیاب چور ہوں گے، جی ایسا ہی لباس ویسا بنا لیں گے، مونچھیں وغیرہ ویسی بڑھا لیں گے، حلیہ ویسا بنا لیں گے۔
وہ کہتے ہیں نا یہ آدمی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے، جس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے اس طرح کا بن جاتا ہے۔ جس طرح کا بندہ جس کی اطاعت اختیار کرتا ہے اسی کی کاپی بن جاتا ہے۔ سوال ہے سلطان عرفانی لاہور سے، یہ کہتے ہیں جی غوث اور کتب کیا ہر عہد میں موجود ہوتے ہیں؟ اگر موجود ہوتے ہیں تو ملک و قوم پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ حضرت جی اس کا جواب ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد۔ ناظرین ایک مختصر سے کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں۔ حضرت جی وقفے سے پہلے ایک سوال سلطان عرفانی صاحب لاہور سے، کہ غوث اور کتب کیا ہر عہد میں موجود ہوتے ہیں؟ اگر موجود ہوتے ہیں تو ملک و قوم پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ کیا چاند، سورج، ستارے، سیارے ہر عہد میں موجود نہیں ہوتے؟ بالکل موجود ہوتے ان کے اثرات فضا پر، زمین پر، نباتات پر، حیوانات پر، جمادات پر، ہر چیز پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نظام حیات کے یہ سورج، چاند، ستارے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر عہد میں موجود رہتے ہیں، اور جو اثرات ان کے ہونے چاہیے وہ جاری رہتے ہیں۔ اب آپ سورج نکلے ہوئے اور آپ ایک غار میں چلے گئے، آپ کہتے ہیں مجھے سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، تو یہ اپنا قصور ہے، اس میں سورج کا قصور زمانے میں غوث موجود ہے، اقطاب موجود ہیں، لیکن آپ غار میں گھسے ہوئے ہیں شیطان کے پیچھے، تو آپ کے غوث کہاں گیا؟ بے شک آپ اپنے آپ کو بھی تو سورج کے سامنے لائیں۔ بے شک بے شک، تو اصل جو قصور ہے وہ یہاں ہے۔ صحیح، ہم بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم کہتے ہیں جی ہمارے عہد کا غوث کہاں ہے، لیکن ہم خود شیطان کے اتباع میں غار میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو ہم وہاں سوال کرتے ہیں سورج کدھر ہے؟ ہاں تو پھر ظاہر ہے کہ سورج کا قصور نہیں ہے، قصور۔ اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، احمد علی ہیں فیصلہ آباد سے، یہ کہتے ہیں کیا کوئی شخص محنت کر کے غوث، کتب یا ابدال بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی محنت تو شرط ہے، صحیح، دین نام ہی مجاہدے کا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کو زندگی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، روزی کمانے کے لیے، لباس بنانے، پہننے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ مادی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا، اسی طرح دین اور روحانی دنیا بھی محنت کے بغیر بات نہیں ہے۔ محنت ہر بندہ کرتا ہے۔ اب ہر بندہ پڑھتا ہے، کوالیفیکیشن حاصل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے کسی شعبے میں۔ اب یہ حکومت کی مرضی کہ اسے وہ کوئی شعبہ اچھا دیتی ہے یا عہدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ تو حکومت کی مرضی ہے کہ ایک ایم اے کو وہ سربراہ بنا دیتی ہے، پی ایچ ڈی اس کے ماتحت نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ جو یہ مقامات اور مراتب ہیں یہ من جانب اللہ عطا ہوتے۔ بالکل صحیح، محنت ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ محنت اس سے مشروط نہیں ہوتی کہ ہم محنت کر رہے ہیں مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے، یہ شرط ہم آج نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ محنت ضروری ہے، اس کے بعد اس کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، کس کو کیا دیتا ہے۔ حضرت جی ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور ناظرین اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ بار بار ایک نمبر ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ اس نمبر پر ہمیں ایس ایم ایس کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، نمبر ہے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈریس ہمارا نوٹ فرما لیجئے، almurshid313@hotmail.com۔ حضرت جی سوال بڑا زبردست ہے اور مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ رفاقت الوی ہے راول پنڈی سے، کہتے ہیں جی چین کمیونزم، مغرب کیپٹلزم اور بھارت سیکولرزم کو اپنی ترقی کی بنیاد مانتے ہیں، جبکہ یہی اقوام پاکستان کو ترقی کی راہ میں کھڑا ہونے میں اسلام کے عمل دخل کو ایک بڑی رکاوٹ ٹھہراتی ہیں۔ ایسے میں وہ کوریا اور ترکی کی ترقی کی مثال دیتے ہیں، جہاں نظام بناتے وقت مذہب کو سیاست سے اور حکومتی سسٹم سے مکمل طور پر الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی
پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کی وجہ سے ترقی میں سست روی کا شکار ہے؟ بڑا ضروری، دلچسپ تو نہیں، ضروری سوال کہوں گا میں، بالکل صحیح بات ہے، اور کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جب اسلام آیا دنیا کہاں تھی؟ جہالت کے اندھیروں میں گم تھی۔ امریکہ اور اس وغیرہ فار ویسٹ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے، 2 دفعہ وائلڈ وائلڈ۔ یورپین اقوام کو دا کیو مین، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں ایک کمرہ بنانا نہیں آتا تھا، صحیح بات ہے۔ افریقہ میں بندے شکار کر کے کھائے جاتے تھے، چین میں، وسط ایشیا میں ہر طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا، بیویاں تک چھین کے بیٹیاں تک لے جاتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا وسط ایشیا کی تاریخ، تو ایک بندے کا وہ گھر پہ نہیں تھا، تو پیچھے سے کسی نے شب خون مارا، بندے قتل کر گیا، کچھ درختوں پہ چڑھ کے چھپ گئے، 10-5 بچ گئے، عورتیں پکڑ کر لے گیا، مال لوٹ کر لے گیا۔ تو پریشان بیٹھا، آنسو گر رہے تھے۔ اس کا ایک دوست آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس نے کہا رو کیوں رہے؟ اپنے سے کسی کمزور کو لوٹ لو اور اپنا گھر بسا لو۔ اللہ اکبر، یہ سسٹم تھا اس وقت۔ دس واز دا لائف سٹائل۔ صحیح۔ ہندوستان میں زندہ عورتوں کو ساتھ جلایا جاتا تھا، بندروں اور سانپوں کو پوجا جاتا تھا، اور انسانوں کی قربان، انسان ذبح کیے جاتے تھے بتوں کے سامنے۔ جی یہی عالم تھا۔ بالکل۔ اسلام نے جہاں روحانی ترقی دے کر بندے کو اللہ سے ہم کلام کر دیا، وہاں مادی نظام وہ دیا کہ صحرائے عرب سے اٹھنے والے صحرائی لوگوں نے روئے زمین کا 3/4 حصہ اسلامی ریاست بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں وہ اسلامی ریاست بن گئی؟ اس لیے کہ اسلام عین انسانی مزاج کے مطابق ہے، ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ہر فرد کے فرائض متعین کرتا ہے، اور ہر بندے کو اتنا فریضہ دیتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جب اسلامی ریاست عروج پر تھی، صحیح، ایک حد پر فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات روک دی تھی کہ وہ ریاستیں جو ہم سے چھیڑتی تھی سب فتح ہو گئی، ہمیں ان کا انتظام کرنا ہے، ہمارے پاس 3/4 دنیا آ گئی ہے، اگر دوسرے ہم سے چھیڑتے نہیں تو ہم انہیں نہیں چھیڑتے، تبلیغ کریں گے، اسلام پہنچائیں گے، وہ مانے بہت بہتر، نہ مانے ان کی مرضی، ہماری ان سے جنگ نہیں ہوگی، چھیڑیں گے تو ہوگی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اسلام نے جتنی روئے زمین کو فتح کیا، یہ دفاعی جنگیں لڑ کر فتح کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا، ان میں جو نظام بنا، کیا وہ دنیا کی کامل ترین اور عروج ترین پر سلطنت نہیں تھی؟ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ تو پھر آج ہم اسلام سے ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت رہی آخر میں، پھر اس کے بعد سکھا شاہی آئی، ابتری آئی، پھر اس کے بعد انگریز آئے۔ تو جب انگریز آئے تو مغلوں کے زوال کو تقریباً 1 صدی بیت چکی تھی، برائے نام بہادر شاہ ظفر بیٹھا تھا، قلعے کے اندر حکومت تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ جب انگریزوں نے سکھوں سے بھی پنجاب لے لیا، سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، تو اس وقت لارڈ میکالے نے اپنی اسمبلی میں برطانیہ میں جو تقریر کی ہندوستان کے بارے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ I have traveled the east to west and from north to south of India. I have seen no thief, no beggar. کیا بات ہے، یہ ان کے اپنے کلمات ہیں۔ یعنی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اثرات یہ تھے کہ 100 سال بعد بھی ہمالیہ سے دکن تک اور بنگال سے آپ کے بلوچستان کی آخری حد تک کوئی چور اور کوئی گداگر نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ جو اسلامی نظام انہوں نے، درمیان میں اکبر نے اسے خراب کیا، دین الہی جاری کیا، لیکن پھر وہ واپس اپنی ڈگر پر آ گئے۔ بالکل صحیح۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ملکی ضابطۂ قوانین عدالتی بنایا تھا، وہ عالمگیری فتاوی عالمگیری پر آج بھی علماء فتویٰ دیتے ہیں، یہ ملک کا آئین و دستور تھا۔
صحیح، بالکل صحیح. مغربی اقوام نے یا کوریا نے یا چین نے یا جس نے ترقی کی، آپ ان کے وہ اصول دیکھیں کہ کن اصولوں پر انہوں نے ترقی کی. بالکل صحیح. بنیاد آپ کو ملے گی کہ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کرے. بنیاد آپ کو ملے گی کہ کوئی رشوت نہ لے، کوئی ناجائز رعایت کسی نہ کی جائے، کم نہ تولا جائے، کوالٹی کم نہ کی جائے. یہی چیزیں نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں تو اسلام نے دیں اور ان اقوام نے اسلام سے لیں. بے شک. اب ہم نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہے، اندر ہم نے سارا کفر بھر رکھا ہے. بدیانتی ہم کرتے ہیں، ڈیوٹی ہم نے. یار اس ملک میں آپ دیکھیں 9 دن بینک بند ہیں. دنیا کے کسی ملک میں تصور کیا جا سکتا؟ پچھلے دنوں عید کی چھٹیوں میں 9 دن بینک 9 دن بینک تک بند ہیں. یار ہم بیٹھے ہیں، ہمیں پیسے ضرورت ہے، پیسے اپنے ہیں. ہاں جی، اور وہ نہیں نکلوا سکتے. حادثہ ہو جاتا ہے، بندے کو ہسپتال لے جانا ہے، پیسے کہاں سے ہیں جی؟ بینک میں چھٹی ہے. یار کوئی اللہ کا خوف کرو. ہم نے نام اسلامی رکھا ہوا ہے، اب اندر سارا کفر بھر کے اوپر صبر چادر باندھ کر کہتے ہیں اسلامی. چوری ہم کرتے ہیں، کام چوری ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، مستحقین کو نہیں دیتے. ہم نے اسلام کے اصول چھوڑ دیے، نام اپنا لے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اصول اپنا لیے. اب قانون یہ ہے کہ جو اسلامی اصول پر عمل کرے گا وہ مومن ہے یا کافر، دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہو. بالکل صحیح. مومن ہے تو اسے آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی. کافر ہے تو اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا. اور پیاسا ہے، ٹھنڈا پانی مومن ہے یا کافر ہے جسے دیں پیاس بجھائے. مومن پی کر الحمدللہ کہے گا، اسے آخرت میں بھی اجر ملے گا، کافر کو آخرت میں کچھ نہیں. تو جتنے لوگوں نے ترقی، جتنی قوم نے کی ہے، ان کے ترقی کے اصول نکالیں اور اسلام کی تعلیمات پڑھیں تو یہ سب اسلام کے خوشہ چین ہیں. انہوں نے اسٹڈی کی کہ اسلام اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی دنیا نے کیوں قبول کیا. بے شک. پھر ان کا جواب آیا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوا، کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، لوگوں کی زندگیاں محفوظ بھی ہو گئیں، آسان بھی ہو گئیں. تو انہوں نے وہ نظام اپنا لیے. آج جتنا اسلام یورپ اور امریکہ میں ہے، اتنا اسلام آپ پاکستان میں لے آئیں تو آپ ان سے آگے نکل جائیں گے. بلکہ آپ پاکستان کی تو وہی صورتحال جس طرح آپ نے مثال دی کہ اب تو اگر بڑے کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ چھوٹے پہ ظلم کر رہے ہیں. یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اوپر سے ظلم شروع ہوتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے. ہر شخص ظلم کرنے پر اپنے سے کمزور کو لوٹ لو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت کیا ہے. اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اب اس کو ہم اسلام کہیں تو یہ تو اسلام کا قصور نہیں، ہماری سمجھ کا. کیونکہ ہم نے وہ قوانین تو سارے چھوڑ دیے ہیں جو اسلام کے قوانین ہیں، اور بظاہر مسلمان کہنے سے تو ظاہری بات ہے ترقی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں محمد اسلم رائیونڈ سے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ دعا عبادت کا مغز ہے کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کے بغیر عبادت ایسے ہی ہے کہ آپ نے چھلکا لیا اور مغز چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کہ دعا کی حیثیت اپنی جگہ، مگر پھر عبادت کی حیثیت کیا ہوگی؟ عبادت کیا ہے؟ صرف نماز روزہ عبادت نہیں. عبادت ہر وہ کام ہے جو آپ اللہ و اللہ کے رسول کے دین کے مطابق. بالکل ٹھیک. اس کے مطابق کمانا عبادت، کھانا عبادت، بال بچے پالنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، گھر بنانا عبادت. ہر کام یا عبادت ہے یا نافرمانی. بالکل صحیح بات. ہر عمل جو بھی انسان نے لیا. اب عبادت جو ہے یہ بجائے دعا کیا ہے؟ صمیم قلب سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنا، اپنی مشکلات کا حل چاہنا، اپنی رکاوٹوں کا حل چاہنا. صحیح. اور عبادت کیا ہے؟ صمیم قلب سے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. تو یہ جو عمل ہے یہ بجائے خود دعا بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چاہتا ہے رحمت الہی کو، یہ چاہتا ہے برکات کو، یہ چاہتا ہے انعامات کو، یہ خود دعا بن جاتا. اب اس سب کے بعد پھر اللہ کریم نے یہ مزید شفقت فرمائی کہ عمل کرنے کے بعد پھر مجھ سے کوئی چیز چاہتے ہو تو وہ مانگ بھی لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مخل عبادت یعنی عبادت کا حاصل اس لیے کہا گیا کہ دعا کرنی چاہیے
گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنی چاہیے، قرب الہی کے لیے، اور اس کے تو فعل دعا کرنی چاہیے دنیاوی مصیبتوں سے نجات کے لیے، اخروی مصیبتوں سے نجات کے لیے، یہ دعا ہے۔ صحیح۔ تو عبادت بھی تو یہی ہے، بالکل صحیح۔ اس میں اس کو الگ نہ کیا جائے، بجائے خود ہر عبادت اور خود دعا بھی ہے۔ یعنی دعا تب بنتی ہے کہ جب عبادت میں محض ایکٹنگ نہ رہے، خلوص آئے، اداکاری نہ ہو، خلوص دل سے کر رہے ہیں تو وہ خود دعا بن جاتی ہے۔ اگر اداکاری ہے تو عبادت ہی نہیں رہتی، اس لیے فرمایا گیا کہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت خود دعا ہونی چاہیے۔ بالکل عمل چھلکا ہے اور وہ کیفیت اس کا مغز ہے۔ مغز ہے، بالکل صحیح۔ اور کیفیت اگر آ جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہے۔ یہ حضرت جی بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، آپ اس پہ اپنا SMS ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیجئے 0333 4955 آپ اس نمبر پر ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com۔ اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔